ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں ایسٹر کے بعد آج ہماری پہلی عبادت ہے۔ میں ایگزیکٹو کمیٹی کی جانب سے، کوائر کے بچوں کی جانب سے آپ سب کو عید قیامت المسیح مبارک کہتا ہوں، آپ کو بھی۔ اور کلام مقدس میں سے ایک حوالہ ہم تلاوت کریں گے۔ موقع کی مناسبت سے آج کا مضمون بھی عید قیامت المسیح کے حوالے سے ہے۔ جن کے ہاتھوں میں خداوند کا زندہ پاک کلام ہے وہ میرے ساتھ دیکھیں۔ پہلا کرنتھیوں 15 باب اس کی 8 آیات، 1 Corinthians chapter 15 starting from verse 1 to 8۔ سب توجہ سے سنیں۔ اب اے بھائیو، میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں، جسے تم نے قبول بھی کر لیا تھا اور جس پر قائم بھی ہو، اسی کے وسیلہ سے تم کو نجات بھی ملتی ہے، بشرطے کہ وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی تھی یاد رکھتے ہو، ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہوا۔ چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا، اور کیفا کو اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا، پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا، جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں اور بعض سو گئے۔ پھر یعقوب کو دکھائی دیا، پھر سب رسولوں کو، اور سب سے پیچھے مجھ کو، جو گویا حضور دنوں کی پیدائش ہوں، دکھائی دیا۔ خداوند کا زندہ پاک کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے پر اس کی برکت کثرت سے نازل ہو، آمین۔ آج کی جو خاص ورس ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں، وہ 3 آیت ہے۔ چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق، نمبر 1، مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا، نمبر 1 پہلی سچائی، اور نمبر 2 دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ آج یہ 3 پوائنٹ ہیں، میں کوشش کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی، جتنا ہمارے پاس وقت نے اجازت دی۔ ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ اے خداوند خدا، میرے دل کے خیال، میرے دل کے سوچ اور میری منہ کی باتیں آپ کے حضور مقبول ٹھہریں۔ اے آسمان کے خدا، تیرا گہرا مسا اس وقت کثرت کے ساتھ پوری عبادت میں ٹھہرا رہے، اور ایک ایک زندگی کو مسا کر ہر قسم کی سستی، کاہلی تیرے یسوع نام سے بھاگے۔ تو مجھے اور میری جماعت کو ایک روح میں باندھ لے، شروع سے لے کے آخر تک۔ اے خداوند، تیرا روب اور تیرا دبدبا چھایا رہے
اور سننے والوں کو آج اے خداوند جسمانی اور روحانی طور پر شفا بخش دے۔ کلام سنتے سنتے ان کی پتھریاں اور ان کی گائنی پرابلمز اور ہر قسم کی فزیکل ڈسٹربنس کلام کی قدرت کے وسیلہ سے جاتی رہے، شروع سے لے کے آخر تک تمہارا ہادی اور رہبر اور رہنما ہو، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا یہ ایک مسیحی مذہب کی بنیادی سچائی ہے، اور اگر کوئی اس پہ ایمان نہیں رکھتا تو میرا خیال ہے ہی از نو مور کرسچن۔ اور پہلی بات ہم یہ سیکھتے ہیں، آپ سب کی توجہ چاہیے، پہلا پوائنٹ یہ ہے کتاب مقدس کے مطابق کیا ہوا؟ موا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ واٹ ڈز اٹ مین؟ کتاب مقدس کے مطابق موا، ہمارے گناہوں کے لیے موا، اور پھر دفن ہوا۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح صلیب پر نہیں موا، اس کا کوئی ہم شکل تھا جس کو صلیب دے دیا گیا۔ آج بھی دنیا خداوند یسوع مسیح کے تجسم، اس کی مصلوبیت اور اس کے جی اٹھنے کا انکار کرتے ہیں، لیکن خداوند خدا کے کلام کی سچائیوں کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ پہلا پوائنٹ یہ ہے کتاب مقدس کے مطابق کیا ہوا؟ موا۔ اب میں 3 باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کتاب مقدس کے حوالے سے۔ نمبر 1، معتبر صداقتیں یا سچائیاں۔ نمبر 1، کلام مقدس کے مطابق معتبر سچائیاں، پہلا پوائنٹ۔ نمبر 2، کلام مقدس سے مراد پرانے عہد نامے کی پیشن گوئیوں کے مطابق وہ موا اور دفن ہوا۔ تیسری بات، معتبر صداقتیں، یعنی لوگوں کی معتبر گواہیاں، جن لوگوں نے یسوع مسیح کو دیکھا۔ تو یہ 3 پوائنٹ ہیں جو مسیح یسوع کے اس پہلے پوائنٹ کو میں بتایا اس کے حوالے سے کہ کتاب مقدس کے مطابق موا اور جی اٹھا۔ نمبر 1، پہلی بات ہم یہ سیکھتے ہیں، رومی حکومت کے دور میں جب کوئی صلیب پر دیا جاتا تھا تو اس کی ڈیتھ کی کنفرمیشن کوئی عام آدمی نہیں کرتا تھا، اس کی ڈیتھ کی کنفرمیشن جو ہے صوبے دار کرتا تھا۔ اور نمبر 2، کتاب مقدس کی سچائیوں کے حقیقت کے حوالے سے میں یہ بات شیئر کر رہا ہوں۔ نمبر 2، وہ لوگ جو مصلوب کیے جاتے تھے، جو مر جاتے تھے، ان کی ٹانگیں نہیں توڑی جاتی تھی۔ باقی 2 ڈاکوؤں کی ٹانگیں توڑی گئی۔ جب یسوع کے پاس آئے تو انہوں نے کہا یہ تو مر گیا، اور پھر ٹانگیں نہیں توڑی۔ اور یہ پرانے عہد نامے کے زبور 16 کی اور 10ویں آیت کی ہے پیشن گوئی کی تکمیل ہے۔ تیسری صداقت، آپ جانتے ہیں کہ صوبے دار نے، ایک سپاہی نے یسوع کی پسلی کو چھیدا۔ دین واٹ ہیپن؟ کیا ہوا؟ بولیے۔ پانی اور خون بہہ نکلا۔ پانی کہاں سے آیا بھائی؟ پانی جو ہے، بہت سارے بلڈ ٹیسٹ ہم کرتے جو میڈیکل کے لوگ ہیں، ایک ٹیسٹ کا نام ہے ESR۔ تو
اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بلڈ جو ہے وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے, پانی اوپر رہ جاتا ہے, جس کو ہم سیرم کہتے ہیں, اور بہت سارے ٹیسٹ جو وہ سیرم سے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یسوع کی ڈیتھ کافی کم از کم آدھا پونا گھنٹے پہلے ہو چکی تھی, پسلی کو چھیدے جانے سے پہلے. اور ہمارا جو دل ہے اس کی 3 تہیں ہوتی ہیں. جب اس کو چھیدا گیا تو درمیانی پردے کے اندر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ خون اور پانی کیا ہو گئے, لگ لگ ہو گئے. اور جب چھیدا گیا تو لکھا ہے, یہ پہلے سے عمل ہو چکا ہے, اور پانی اور خون جب بہ نکلا تو اس بات کی صداقت کی گماسی کرتا ہے کہ یسوع صلیب پر کیا ہو گیا, مر گیا. ہیلیلویا, پریز گاڈ, جاہو برے کی. جب وہ مردوں میں سے زندہ ہوا, اس کا زندہ ہونا جسمانی باڈلی ہے. جو بدن کروسیفائیڈ صلیب پر ہوا تھا وہی بدن مردوں میں سے زندہ ہوا. اس جسم کے لحاظ سے میں کیوں کہہ رہا ہوں, اس لیے جب وہ زندہ ہوا تو کوئی روح نہیں تھی, وہ بدن کے ساتھ, روحانی بدن کے ساتھ زندہ ہوا. وہ فزیکل باڈلی اور فزیکلی زندہ ہوا. یعنی پہلا پوائنٹ میں نے بتایا کہ جب وہ بدن جو صلیب پر مصلوب ہوا تھا وہی بدن زندہ ہوا, کوئی روح زندہ نہیں ہوئی. پھر کیا فزیکلی, واٹ ڈز اٹ مین؟ جسمانی طور پر یسوع اسی طرح سے جو وہ تھا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یسوع صلیب پر مصلوب نہیں ہوا, وہ اس کا کوئی ہم شکل تھا جو مصلوب کر دیا گیا. جب وہ مردوں میں سے زندہ ہوا تو کوئی ہم شکل زندہ نہیں ہوا, بلکہ وہی یسوع جو مصلوب کیا گیا وہی یسوع کیا ہوا, زندہ ہوا. ہیلیلویا, پریز گاڈ, جاہو برے کی. یہ 3 صداقتیں میں نے بتائیں کتاب مقدس کے حوالے سے. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبیوں کی پیشن گوئیوں کے مطابق سب سے پہلی پیشن گوئی آپ لوگوں کو معلوم ہے, پیدائش 3:15, میں تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان کیا کروں گا, عداوت ڈالوں گا. کتاب مقدس کے مطابق. یعنی ہم من گڑھ کہانیوں پہ ایمان نہیں لائے. کتاب مقدس کے مطابق کیا ہوا, موا اور دفن ہوا. کئی سو سال پہلے, 4000 سال پہلے آدم کے دور میں یہ پیشن گوئی کی گئی پہلی. اور ایک خادم یہ کہتا ہے کہ یہ ورس جو ہے یہ گاسپل کی, انجیل کا, پوری انجیل کا نچوڑ ہے. میں تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان کیا کروں گا, عداوت ڈالوں گا, اور تو اس کی کیا کرے گا, ایڑی پر کاٹے گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا. تو اب ہم یہ سچائیوں کو یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے پہلے سے یہ ساری پیشن گوئی کی. یسایہ 53 باب جو ہے کتاب مقدس کے مطابق یہ مصلوبیت کا, کفارے کا بیان کرتا ہے. پھر متی کی انجیل میں ہم آ جائیں اور اس کے 16ویں باب کی 21 آیت کتاب مقدس کے مطابق اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر زہر کرنے لگا کہ اسے ضرور ہے کہ یروشلم کو جائے اور بزرگوں اور سردار کہنوں اور فقیوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے. یہ ہے کتاب مقدس. متی کی انجیل میں 5 بار یسوع مسیح نے اپنی موت اور دفن اور جی اٹھنے کے بارے میں کہا, اور مرکز کی انجیل میں 2 بار
खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, अपने मरने जी उठने के हवाले से कहा, और लूका की इंजील में 3 बार और यूहन्ना की इंजील में 1 बार। मैं सारे वाले तो नहीं पढ़ूंगा क्योंकि इतना हमारे पास टाइम नहीं है। मरकस 8 बाब और 31 आयत। फिर वो उनको तालीम देने लगा, जरूर है कि इब्ने आदम बहुत दुख उठाए, बुजुर्गों और सरदार कहनों और फकीह उसे रद्द करें और वो कत्ल किया जाए और 3 दिन के बाद क्या हो, जी उठे। लूका 8 बाब उसकी 22 आयत। उसने उनको ताकीद करके हुक्म दिया कि ये किसी से ना कहना, और कहा जरूर है कि इब्ने आदम दुख उठाए और बुजुर्ग और सरदार कहन और फकीह उसे क्या करें, रद्द करें, और वो कत्ल किया जाए और 3रे दिन जी उठे। तो ये है किताब मुकद्दस के हवाले से मैं बात कर रहा हूं। और यूहन्ना की इंजील में से एक हवाला आप देख लें, ये बड़ा मशहूर हवाला है। अगर देखें 2 बाब, यूहन्ना की इंजील 2 बाब उसकी 19 आयत है, वर्स 19। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 2 वर्स 19। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, इस मकदस को क्या कर दो, ढा दो, तो मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, 46 बरस में ये मकदस बना, क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? मगर उसने अपने बदन के मकदस की बाबत कहा था। बस जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके शागिर्दों को याद आया कि उसने ये कहा था, और उसने किताब मुकद्दस और उस कौल का जो यीशु ने कहा था यकीन किया। किताब मुकद्दस के मुताबिक मुआ और क्या हुआ, जी उठा। कोई हम शक्ल नहीं जी उठा। और इसके बाद हम देखते हैं कि मुआ और दफन हुआ। यानी इसका मतलब ये है दफन उसी को किया जाता है जो मर गया हो। इसका मतलब है कि उसने सलीब पर अपनी जान दी, वो जिंदा आसमान पे नहीं उठाया गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी कब्र पर क्या लगा दिया गया, पहरा लगा दिया गया। क्यों भी, अगर मरा नहीं तो पहरा लगाने की क्या जरूरत है। सिर्फ पहरा नहीं, उस वक्त की जो छोटी पलटन होती थी वो 16 सिपाहियों पर मुश्तमिल होती थी, तो 6-6 घंटे के बाद उनकी ड्यूटियां जो है वो तब्दील होती थी। तो 16 पहरेदार वहां पर लगाए गए। और उसके बाद हम देखते हैं कि हुकूमत की तरफ से उस पत्थर को क्या कर दिया गया, सील कर दिया गया। अगर कोई वो मुआ नहीं तो फिर ये सारी बातें करने का क्या मकसद है। इतना भारी, मत्ती रसूल कहता है कि बहुत भारी पत्थर। जब मैं स्टडी कर रहा था तो उस पत्थर के हवाले से 1.5 टन से लेके 2 टन तक इसका वजन बनता है। कभी आपने सोचा है इस बात के हवाले से? 1.5 से 2 टन कितने, 1 टन में कितने मन होते हैं? 28 मन होते हैं। इतना बड़ा पत्थर, उसको कोई हटा नहीं सकता। तो अब